رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 10 محرم الحرام 1438 سنہ ہجری ہے، اور اگر ہم پیچھے کی تاریخ کی طرف نگاہ دوڑائیں تو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے اندر امام علی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم قربانی پیش فرمائی تھی. ہمارا آج کا پیغام وہی ہے جو سن 61 ہجری میں امام علی مقام نے کربلا کے اندر یزیدیوں کو پیغام سنایا تھا، اور اسی کی وجہ سے اسی کو نافذ کرنے کی خاطر اتنی بڑی عظیم قربانی آپ نے پیش فرما دی. یزیدیت جو ہے عقائد میں بھی تعلق رکھتی ہے، اور یزیدیت اعمال سے بھی تعلق رکھتی ہے. الحمدللہ علی شانہ اہل سنت پر اللہ کریم کا یہ خاص کرم ہے کہ عقائد کی دنیا میں ہم یزید سے متنفر ہیں. عقائد کی دنیا میں ہم یزید سے کیا ہیں؟ جو بات سمجھ آ جائے، پوچھی جائے تو بول دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میں نے تو بولنا ہی ہے. عقیدے کی دنیا میں اہل سنت یزیدی گروپ نہیں ہے. عقیدے کی دنیا میں اہل سنت یزیدی گروپ نہیں ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہماری زندگیوں میں، کہیں ہمارے گھروں میں، کہیں ہمارے فنکشنوں میں جس مشن کو امام علی مقام نے روکنے اور مٹانے کی خاطر، یزید کا مشن، اتنی بڑی عظیم قربانیاں پیش کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یزید کے اسی مشن کے ہم کہیں مصداق تو نہیں بن گئے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور اس کا دوسرا نام آپ یوں بھی دے سکتے ہیں، آج ہم نے دیکھنا ہے صحیح معنوں میں حسینی کون ہے. اس کا دوسرا نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس سیرت اور آپ کے مشن کا مصداق ہم میں سے کون ہے. ہم میں سے. اور اس مقدس دن میں آج مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کرو
کہ جو مشن یزید کا ہے، جو مشن میں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، میرے امام پاک کا کیا مشن ہے اور اس پلید کا کیا مشن تھا۔ اس مقدس دن کے صدقے، یہ دن شروع سے مقدس ہے۔ 10 محرم الحرام شریف کا دن شروع سے، جب سے دنیا آباد ہے، جب سے دنیا، اور واقعہ کربلا نے مزید اس کو 4 چاند لگا دی، مزید اس کو 4 چاند لگا دی ہے۔ آج اس مقدس دن میں اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے امام علی مقام کا مشن ہم سننے بیٹھے ہیں، اور اس کے ضمن میں یزید کا مشن لامحالہ آئے گا۔ تو اگر ہماری سیرت میں، اگر ہمارے دفتروں میں، اگر ہماری فیکٹریوں میں، اگر ہمارے گھروں میں، اگر ہمارے موبائلز میں، اگر ہمارے کلچر میں، اگر ہماری ثقافت میں، اگر ہمارے فنکشنوں میں، اگر ہمارے گھروں میں، حد کر دوں اگر ہماری گاڑیوں میں یزید کا مشن چل رہا ہوگا تو یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج سے ہی اس کو ذبح کر دیں گے، آج سے ہی اس کو کیا کر دیں گے۔ 10 محرم الحرام شریف کا دن سن 61 ہجری، میرا امام کربلا میں کھڑے ہو کے تقریر فرماتا ہے، خطبہ دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، بیان فرماتا ہے۔ سننے والے یزید کے اندھے کتے ہیں۔ سننے والے آگے کون ہیں سامعین؟ یزیدی اندھے بہرے گونگے کتے، یزیدی اندھے بہرے گونگے اور جہنم کے ایندھن۔ میرے امام پاک نے بڑا پرجوش اور رلا دینے والا خطاب فرمایا۔ میں وہ پورا خطاب تو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، کیونکہ آپ نے تو ایک جملہ بولا، اس کے پیچھے سمندر کو بند کر دیا۔ اب جب ہم بولیں گے تو ہمیں وہ سمندر کھولنا پڑے گا، ورنہ ہمیں ناقص العلم، ناقص العقل، ہمیں آپ کی فصاحت و بلاغت والا کلام سمجھ، جب تک اس کو کھولیں گے نہیں، کھولیں گے تو پھر گھنٹوں درکار ہوں گے۔ آپ کا ایک جملہ میں لے کے آج کے اس خطاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خط لکھے، تم نے مجھے کہ کوفے میں دین کی تبلیغ کی خاطر آپ جیسے مبلغ اسلام کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے نانے کا شہر چھوڑ دیا، مدینہ منورہ۔ یہ ایک الگ کیفیت اور حالت ہے کہ عام بندہ جب مدینے سے واپسی آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جو مدینے کا وارث بھی ہے، مدینے کا والی بھی ہے، مدینے کا مالک بھی ہے، مدینے میں جن کی خوشبو سے لوگ معطر ہیں، جب انہوں نے اس مدینہ کو چھوڑا ہوگا تو کیا حال ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے مدینہ چھوڑا دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر، میں مکہ میں آ گیا، تمہارے پھر خطوط آنا شروع ہو گئے۔ میرا امام تقریباً 8 سے 10 دنوں میں مدینہ سے مکہ پہنچتا ہے، نہایت دشوار گزار سفر کر کے۔ تمہارے خطوط، حتیٰ کہ ایک کتب میں 60,000 کوفیوں کا خط امام پاک کو موصول ہوا کہ ہم برباد ہو رہے ہیں، آپ جیسے مبلغ اسلام کی ضرورت ہے جو ادھر آئے اور اپنے نانے کی شریعت لوگوں کو سکھائے۔ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو بھی اللہ حافظ کر کے کم و بیش کوئی 1 مہینے کی مسافت اور سفر کر کے آپ کربلا میں جا پہنچے۔ دشوار گزار سفر، اور یہ سب کچھ نانے کی دین کی تبلیغ کی خاطر ہو رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت کی تبلیغ کی خاطر ہو رہا ہے۔ فرمایا جب میں یہاں پہنچا تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، تم نے مجھ سے، تم نے کہا کچھ تھا، جب میں آ گیا تم نے کیا کچھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ تقدیر کے
پتہ آپ کو بھی تھا، پتہ سرکار دو جہاں کو بھی تھا، جو پہلے ہی بتا گئے، ام سلمہ کو خاک مبارک دے گئے، فرمایا اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، اس کو ذرا، فرمایا جب یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرے نواسے کو میرے امتیوں نے شہید کر دیا۔ پتہ سرکار کو بھی تھا، پتہ مولا کائنات کو بھی تھا۔ ایک سفر میں تھے، جب کربلا پہنچے، فرمایا یہ مجھے لگتا ہے کربلا ہے، یہیں ہمارے شہزادگان کا امتحان ہونا ہے۔ پتہ سب کو تھا، لیکن رب کی رضا پہ کیا تھے؟ راضی تھے۔ فرمایا اب تم میرے خون کے پیاسے ہو، اب تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں تمہیں 3 تجویزیں دیتا ہوں، کوئی ایک قبول کر لو، کوئی ایک، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کر کے اس کو مطمئن کروں گا۔ خود مجھے کہاں لے چلو؟ دوسرا آپشن تمہارے پاس ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہوں جہاں اپنے نانے کے دین کی خدمت اور تبلیغ کرتا رہوں گا۔ تیسری تجویز یہ ہے پھر مجھے تو مدینہ ہی واپسی جانے دو۔ ابن سعد لعین نے جب امام کا یہ خطبہ سنا، یہ تجویزیں سنی، اس نے اپنا قاصد ابن زیاد کے پاس بھیجا، کہا کہ لگتا ہے کہ ہم نواسہ رسول کے خون سے بچ جائیں گے۔ اب جو امام علی مقام نے حل پیش کیا ہے، لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ سے کیا ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے اس قاصد سے پوچھا کیا پیغام ہے، اس نے یہ 3 پیغام سنائے۔ ابن زیاد بھی کہنے لگا بات تو بڑی اچھی کیا امام نے، بات تو بڑی اچھی کیا امام نے، ایسے کرتے کہ ان میں سے کوئی ایک تجویز ان کی قبول کر لیتے، ان میں سے کوئی ایک تجویز ان کی۔ بیٹھا تھا شمر لعین، ابن زیاد کی محفل میں کون بیٹھا ہے؟ شمر لعین۔ کہنے لگا ابن زیاد حکومت تیری ہے، حاکم تو ہے، اور باتیں حسین کی مانے گا؟ لوگ تو تجھے بزدل کہیں گے، لوگ تو تجھے جاہل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، احمق کہیں گے۔ کوئی بات نہ مانو، ایک ہی بات ہے، یا یزید کی بیعت کر لیں یا ان کے معاذ اللہ سر قلم کرا دو۔ اس وقت دشمن کو زیادہ سزا دینا یہ رائج تھا کہ اس کو قتل کر کے اس کا سر جدا کر دیتے تھے۔ ہمارے ائمہ اہل بیت اطہار جو کربلا میں لڑے، انہوں نے بھی یزیدیوں کے سر قلم کیے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کے سر قلم کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف انہی کے سر قلم ہوئے، جو ان کی زد میں ان کے بھی سر قلم ہوئے، ان کے بھی سر کیا ہوئے۔ شمر لعین نے جب یہ مشورہ دیا، ابن زیاد نے کہا تیری بات ٹھیک ہے، تیری بات، جا اب یہ پیغام لے جا، امام حسین کو کہا جائے یا یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار، ہم آپ کا کوئی آپشن ماننے کے لیے تیار۔ اگر ابن سعد تیری یہ بات نہ مانے، اگر ابن سعد تیری یہ بات، تو اس کو فوج کا جو ہم نے چیف بنایا ہوا ہے، کمانڈر بنایا ہوا ہے، اس کو معزول کر دینا۔ شمر میں اس کی جگہ تجھے گورنری دیتا ہوں، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، پھر فوج کا سربراہ تو ہوگا۔ کربلا میں جو فوج موجود تھی یزیدیوں کی، شمر لعین آ پہنچا، ابن سعد سے کہا جی ابن زیاد ہمارے حاکم کا یہ حکم ہے کہ یا یزید کی امام حسین کیا کریں، بیعت کریں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور کوئی بات ہم نہیں مان سکتے۔ ابن سعد نے کہا لعین مجھے لگتا ہے یہ مشورہ تیرا ہی ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ مشورہ تیرا ہی ہوگا۔ کہنے لگا ہاں یہ مشورہ میں نے دیا۔ اب شمر لعین کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں گے، ایک تو آپ فوج کے سربراہ ہیں، دوسرا فلاں علاقے کی آپ کو گورنری کی بھی آفر ہے، آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا اگر آپ امام پاک کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجیں گے۔ تو یہ ایک دنیاوی پیسوں کا پجاری شخص تھا ابن سعد، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ امام پاک سے پھر مکالمہ ہوتا ہے کربلا کے میدان میں، 10 محرم الحرام، کہا گیا کہ آپ یا یزید کی کیا کر لیں،
یا پھر جنگ کے لیے؟ اب وہ موضوع سنیں میرے امام کے تاریخی کلمات کیا تھے. فرمایا بیعت تو ہم کر نہیں سکتے، بیعت تو ہم، میرا مشن اور ہے، جس کی بیعت تم کرا رہے ہو اس کا مشن کچھ اور ہے، میری سیرت کچھ اور ہے، اس لانتی کی سیرت اور ہے. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جس کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا اب اسی کے نظریے کا ہو گیا، اب جو اس کو وہ کہے گا وہ کرے گا، وہ کرے گا. اور امام پاک کو یزید اتنا مجبور کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ تمام صحابہ و اہل بیت نواز رسول کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے تھے. اگر آپ اس کو حاکم تسلیم کر لیں، آپ اس کو حاکم تسلیم، یہ بیعت جو ہمارے ہاں مروج ہے یہ بیعت نہیں تھی، شاید آپ سمجھے یہ بیعت تھی. وہاں اتنی بیعت تھی کہ آپ کہہ دیں یزید ہمارا حاکم وقت اور امیر المومنین ہے. سادہ لفظوں میں وہ امام پاک سے اپنے امیر المومنین انہوں نے کہا ووٹ مانگ رہا تھا، کیونکہ پورے مسلمان امام پاک کے ووٹ کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ جس کو دیں گے ہم اسی کو دے دیں گے، ہم اسی کو. میرے امام پاک نے فرمایا ایسا شخص، اب میں اس کی جو میں نے خود کتب سے نکال کے اپنے الفاظ میں جو میں نے تشریح کی وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میں اس شخص کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا، میں اس شخص کو اپنا حاکم، اپنا لیڈر، اپنا راہبر اور رہنما نہیں، میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، میں اس کو امیر المومنین نہیں مانتا، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی سیرت اچھی نہیں ہے. نمبر 1 یہ وہ لعنتی شخص ہے، یہ وہ جو مساجد کی توہین کراتا ہے، یہ وہ لعنتی شخص ہے جو قرآن کی توہین کر چکا ہے، یہ وہ لعنتی شخص ہے جو شعائر اسلام کی توہین کر چکا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، پہلے پیرا میں 3 جملوں کا ذکر ہے. امام پاک کا مشن کیا ہے؟ کہ اس گند کو روکیں گے، اس گند کو. نمبر 1 توہین ہے. اگر کوئی بھائی کہے کہ یزید نے کب توہین مسجد کی، میں پوچھوں گا جب اس نے اپنی فوج کو کہا تھا واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں 3 دن اور 3 رات کے لیے تمہارے لیے میں نے مدینے کی پاک دامن عورتوں کو حلال کر دیا ہے. مسجد نبوی کے اندر 3 دن 3 رات تک اذان، اقامت اور نماز اور جماعت پہ یزید نے کیا کر دی تھی؟ پابندی عائد کر دی تھی. مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں یزید کی فوج نے گھوڑے باندھ کر ریاض الجنہ میں اصحاب صفا کے چبوترے پر رسول اللہ کی مقدس مسجد میں یزیدی گھوڑے پخانہ بھی کرتے رہے، پیشاب بھی کرتے رہے. میرے بھائیوں، پھر یزید نے مدینہ کی پاک دامنہ عورتیں اپنی فوج پہ 3 دن 3 رات کے لیے کیا کر دی تھی؟ حلال کر دی تھی. مسجد نبوی کے اندر 3 دن اور 3 رات تک زنا ہوتا رہا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا مسجد کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ امام پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا مشن یہ نہیں، ہم تو مسجد کی توہین کو روکنے والے ہیں، ہم تو مساجد کی توہین کرنے والوں کو روکنے والے ہیں. معذرت کے ساتھ اپیل کرنا چاہوں گا، اگر اسی وقت یہاں ہم اس مائک کے ذریعے اوپر والا سپیکر بھی نہ کھولیں، گانے باجے چلا دیں، کیا چلا دیں؟ جواب آپ نے انصاف سے دینا ہے، ناراض بھی نہیں ہونا. میرا موضوع آج کچھ سخت ہے اور حق حق ہوتا ہے، حق. آپ میں سے مجھ سے کون راضی ہوگا؟ بلند آواز سے، جن کو سمجھ آئی ہے. اس کی وجہ مسجد کی کیا ہے؟ کیوں مسجد کے اندر کس چیز کی آواز چل رہی ہے؟ معذرت سے اپیل ہے، جب مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے مسجد کے ارد گرد بازاری اور طائفہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے، کنجریوں کو بلایا جاتا ہے. صرف مسجد کی توہین نہیں ہوتی قبلہ، وہ جو بازریہ ڈیک، بازریہ ساؤنڈ سسٹم، نہایت ہی کفریات اور فحاشی پر مبنی گانے باجے چلائے جاتے ہیں. آپ سے سوال ہے، اس وقت مسجد میں آواز نہیں آ رہی ہوتی؟
جن کو سمجھ ہے یہ آج بولنا اسی نے ہے جو حقیقی حسینی ہے، بقایا تو کہیں گے یہ تو ہمارے ہی خلاف ہو گیا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے بھائیوں کی اصلاح چاہتا ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا حقیقی دوست ہوں۔ آج کسی کو علم ہو یا نہ ہو، قبر و آخرت میں ضرور علم ہو جائے گا کہ ہمیں جو وہ کہتا تھا یہ تو دوستوں کی تعریف میں آتا تھا، یہ دشمن کی تعریف میں نہیں آتا تھا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، مسجد کی توہین کرنا حسین پاک کا مشن ہے معاذ اللہ یا یزید پلید کا؟ آج مسلمان کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یار، نہیں والی کون سی بات؟ کتنی میں گن سناؤں نام آپ کو؟ جب سے میں یہاں آیا ہوں آپ کی مسجد کی توہین کرنے والوں کے نام گنوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں شادی پہ مسجد کی توہین ہوئی، فلاں شادی پہ اللہ کے گھر کی کیا ہوئی؟ توہین ہوئی۔ میں چلاؤں تو آپ کو سمجھ آتی ہے توہین ہو رہی ہے۔ محلے کا بندہ کنجریاں نچوا کے، پورے محلے کا آرام و سکون برباد کر کے، پورے محلے پر اللہ کی لعنت برسانے والے کام کر کے اللہ کے گھر کی توہین ہے، پھر قرآن رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی توہین ہے، یہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو پھر یہ مشن کس کا ہے؟ مسلمان کس کے مشن کا کردار بنا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کوئی نامینیٹ کیا، میں کروں تو میں ہوں، آپ کریں تو آپ ہیں، کوئی کرے وہ ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جو کرے گا وہی ہے۔ یزید مسجد کی توہین کرنے والا تھا، امام پاک نے فرمایا ایسے بندے کو ہم حاکم نہیں مانیں گے، ایسے شخص کی ہم بیعت، ایسے شخص کو ہم ووٹ۔ تو امام پاک کا مشن کیا ہے کہ اس گناہ کو روکنا ہے، بھلے اس کے لیے پورا کنبہ قربان کرانا پڑے۔ تو آپ کا کیا مشن ہونا چاہیے پھر؟ آج کے بعد ہمارے ارد گرد سن لو سارے محلے والے، جس سے میرا کھانا پانی بند ہوتا ہے وہ کر دے، مجھے رب اور اس کا رسول روزی دیتے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں کھاتا، الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کے بعد ہمارے محلہ میں جب ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے گی، میں ایڈوانس بتا رہا ہوں، کوئی میرا ساتھ دے گا تو اس کی مرضی ہے، نہ دے تو میں خود پولیس سے رابطہ کر کے اس کو بند کراؤں گا، اگر میرا نام نذیر احمد ہے تو۔ جس نے ناراض ہونا ہے وہ ہو جائے، کیونکہ میں حسین پاک کے مشن پہ زندگی گزاروں الحمدللہ علی احسانہ۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، کہے گا اس کو نکال دو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو مسجد سے تو روزی نہیں ملتی بندے کو، وہ زیادہ سے زیادہ کوئی پہاڑ لے گا، یہی کہے گا، اس سے آخر کوئی پوچھنے والا بھی تو ہوگا، یہ جناب کی جگیر ہے کہ جیسے آپ کہیں ویسے ہوگا، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں وہی ہوگا جو رب رسول کا شریعت کا اصول ہوگا۔ سارا جج ایک طرف کھڑا ہو جائے، اگر سرکار کی شریعت کے خلاف ہے ہماری جان چلی جائے گی، یہاں وہی ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا قانون ہوگا۔ تو کیا آپ اس مشن میں میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ جب آپ تیار ہو جائیں تو پاؤں ہی ختم ہو گئے، جب سارے محلے والے تیار ہو گئے تو پھر یہ گند اٹھے گا ہی نہیں، پھر یہ گند اگر اٹھے تو پھر میرے حسین کی قربانی کو ذہن میں رکھ لینا کہ کل کو پھر جواب بھی دینا ہوگا، کل کو پھر جواب بھی دینا ہوگا۔ امام پاک فرماتے ہیں میں اس کی بیعت تو، وجہ کیا ہے؟ اپنے محل میں شراب پی کے، یزید اپنے محل میں شراب پی کے بازاری عورتوں کو بلاتا تھا، طائفہ زانیہ قسم کی عورتوں کو، فاحشہ قسم کی عورتوں کو، ان کو کہتا تھا ناچو اور گانے باجے سناؤ، ناچو اور گانے باجے سناؤ، اور میرے سامنے ڈانس کرو، اور تمہارے جسم کا ہر اعضاء مجھے نظر آنا چاہیے، بے پردگی کرو۔ میرے امام پاک نے فرمایا یہ تو لعنتیوں کا مشن ہے، میں نواسہ رسول ہوں،
میں نواسا ہے؟ فرمایا میں ایسے شخص کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ میں ایسے شخص کو کیسے اپنا حاکم اور امیر المومنین کہہ دوں جو مسلمان عورتوں کو نچواتا ہے، جو مسلمان عورتوں کو بے پرد کرتا ہے، جو مسلمان عورتوں کے ڈانس دیکھتا ہے، جو عورتوں کو بھلا کے گانے باجے سنتا ہے؟ فرمایا یہ یزیدی کردار ہے، یہ یزیدی مشن ہے، اور میں حسین ہوں حسین، اور میں حسین ہوں۔ فرمایا میں پورا کنبہ تو قربان کرا دوں گا، لیکن ایسے پلیت شخص کو اپنا امیر المومنین نہیں مانوں گا۔ اصول سامنے آ گیا، گانے باجے سننا، گانے باجے کی اشاعت، عورتوں کا بے پردہ گھمانا، عورتوں کو بے پردگی کی اجازت، عورتوں کا ڈانس دیکھنا، عورتوں کا ناچ دیکھنا، شراب پینا، اور اس طرح یزید کی طرح بیٹھ کے لطف اندوز ہونا، یہ مشن کس کا ہے؟ سب بولیں گے میرے امام پاک کا مشن کیا ہے؟ فرمایا ہم اس کو روکیں گے۔ کیا کرو گے؟ فرمایا زیادہ سے زیادہ میرا کنبہ قربان کرو گے نا؟ فرمایا میں سب کچھ جاننے والا ہوں، کنبہ دے دوں گا لیکن یہ گند رک جائے گا، لیکن یہ گند کنبہ چلا جائے کچھ پرواہ نہیں، بس نانے کا دین بچ جائے، بس نانے کا۔ تو عورتوں کا بے پردہ گھومنا، عورتوں کا ناچنا، عورتوں کا ناچ دیکھنا، مردوں کا ناچ دیکھنا، مردوں کا ناچنا، گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے چلنا چلانا چلانے کے اسباب مہیا کرنا، یہ کس کا مشن ہے؟ ذرا بلند آواز سے آپ کہتے تو ہوں گے یہ آج ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ دل ہی دل میں میرے بھائی، یہ میرے امام کی قربانی کا اصل مشن ہے۔ کتنی بار ہم نے آپ کو مناقب اہل بیت عرض کیے، شان اہل بیت پہ کتنی بار جلسے ہو چکے ہیں، لیکن امام پاک کہیں یہ نہ پوچھ لیں جس مقصد کے لیے میں نے قربانی دی تھی آپ نے لوگوں کو وہ تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں اس نظریے سے آج یہ موضوع آیا ہوں، اور اگر کسی کو سخت لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، میں مجبور ہوں، میں کیا ہوں، اور مسلمان کو سخت لگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو عورتوں کا بے پردہ ہونا، عورتوں کو نچوانا، ان کا ناچ دیکھنا، گانے باجے، فلمیں ڈرامے، میرے امام پاک کا مشن کیا ہے؟ ہم اس کو کیا کریں گے؟ یار بولو تو صحیح، آپ حسینی ہیں نا، تو پھر عمل میں بھی حسینی بن کے دکھاؤ نا۔ امام پاک کا مشن ہے ہم اس گند کو، ورنہ ہم اس کو حاکم مانتے ہیں۔ فرمایا لے لے جان، لیکن یہ گند نہیں چلنے دوں گا۔ آج مسلمان اپنی سیرت پہ غور کرے، آج مسلمان اپنے موبائل پر غور کرے، آج کا مسلم اپنی گاڑی پر غور کرے، آج کا مسلم اپنے گھر پہ غور کرے، آج کا مسلمان اپنی فیکٹری، کارخانے، علی حاضر القیاس اپنی پوری سیرت پہ غور کرے، کہیں اس مشن کے ہم خود دائی تو نہیں بنے ہوئے؟ کہیں اسی یزید کے مشن کو پھیلانے میں ہم ان کافروں کے جنہوں نے یہ گند مسلمانوں میں پھیلا دیا ہے بذریعہ میڈیا، ہم ان کے معاون خاص تو نہیں بنے ہوئے؟ سوچو، سوچ لیا تو کیا خیال ہے؟ پھر آج سے امام پاک کے مشن کو تازہ کریں گے؟ یا اللہ ہمارے گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں چلیں گے، یا اللہ ہمارے موبائل میں فلمیں ڈرامے گانے باجے کوئی گندی تصویریں موجود انشاءاللہ سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ مشن ہے اور ہم چل رہے ہیں مشن ہے، کیونکہ ہم حسینی، کیونکہ ہم اور نام نہاد کے حسینی تو ارد گرد بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے جو حسین کے قاتل بھی ہیں، آج نعرہ بھی ہے ہم حسینی ہیں۔ اسی وقت سے بد دعا ہے، ہر سال ان ایام میں اپنے آپ کو ذبح کرتے رہتے ہیں، اسی وقت کی بد دعا ہے، ہر سال اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، سزا کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ نسل یہی تھی کوفیوں کی جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، جنہوں نے امام پاک کے کنبے کو قربان کیا، یزید کا ساتھ دیا، نسل گندی یہی تھی، اس وقت کی پاک بیبیوں کی بد دعا لگی ہے، آج تک نہیں قیامت تک
آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو ذبح کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے. اسلام نے جس کام کو حرام کیا ہو مسلمان وہ کبھی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ادھر سے بد دعا ہے ان پلیتوں کو, یہ ساری زندگی سزا میں ہی مرتے رہیں گے. ہم نے بننا ہے کردار کا حسینی, ہم نے اپنی سیرت دکھانی ہے. امام پاک کی یہ سیرت, امام پاک کی یہ سیرت ہے. میرے بھائیوں, امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یا جنگ یا بیعت کے لیے تیار ہوں. فرمایا ہم بیعت تو, وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خود بے نمازی ہے, کیونکہ یہ خود بے نمازی ہے اور نماز سے روکنے والا ہے. مسجد نبوی میں میں پہلے عرض کر رہا ہوں, جس کی تفصیل جمعۃ المبارک کی خطبات میں آپ سنیں گے, نمازی نہیں ہے اور نماز پڑھنے سے روکنے. فرمایا ہم ایسے بندے کی بیعت, ہم ایسے شخص کو اپنا امیر المومنین, اپنا راہبر و رہنما معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنا, نماز کی محافظت کرنا یہ امام پاک کا مشن ہے. سبحان اللہ ہی کہہ دیا کرو. حقیقت ہے. میں ابھی اس موضوع کو چھوڑ کے آ جاؤں نا اشعار پہ تو آپ سب کے ہاتھ بھی یوں ہوں گے, جھوم بھی رہے ہوں گے, لیکن وہ کام نہیں ہوگا مسئلہ کا, وہ بس جھومنا اور جھمانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں امام پاک کے مشن کا کام چلے, اور اصل محبت حسین اسی چیز کا نام ہے, اسی چیز کا. امام پاک کا مشن, نماز پڑھیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, مساجد میں نمازیوں کو لے کے آئیں گے. یزید کا مشن, نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے, نہ جو تبلیغ کرے گا اس کو تبلیغ کرنے. وہ امام پاک نے جملہ بولا تھا, مجھے کہیں دور جانے دو, میں تبلیغ کرتا رہوں گا, نانے کی شریعت کا لوگوں کو درس دیتا رہوں گا. یزید کہنے والا ہے نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے نہ تبلیغ کرنے. امام پاک فرما رہے ہیں پڑھیں گے بھی صحیح, پڑھنے بھی دیں گے, اور پڑھنے کے لیے لوگوں کو دعوت فکر بھی. زیادہ سے زیادہ تو نے جان لینی ہے لے لے, کوئی پرواہ نہیں. اوہ میرا حسین, آپ کا لجپالا کا حسین نماز کے اندر اپنی قربانی پیش کر رہا ہے. آپ کا سر سجدے میں ہے. جب لعین نے آپ کے سر مبارک کو قلم کیا تھا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں تھے. آپ اپنا پورا کنبہ دے کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کس حالت میں کرا رہے ہیں. اور آج کا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے حسین پاک سے محبت ہے لیکن نماز کی اس کو فرصت ہے. یہ حسینی مشن ہے. بلند آواز سے جہاں آپ دیکھیں میں بھول رہا ہوں, آپ میرے بزرگ اور بھائی ہیں, آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں, آپ مجھے, میں انشاءاللہ رجوع کرنے کو تیار ہوں. اگر بات ٹھیک ہے تو پھر میرا ساتھ دیں, پھر میرا, کیونکہ میں بھی مسلمان اور آپ بھی, اور مسلمان مل جل کے دین کا کیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی دین کا عظیم ترین کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے, اللہ کریم اور اس کے محبوب کریم کی توفیق عظیمہ سے. تو یزید بے نمازی, یزید نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکنے والا, امام پاک نمازی, اور ایسے نمازی تاریخ اسلام میں آپ ڈھونڈیں گے تو بہت کم لوگ نظر آئیں گے جن کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہو, جن کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہو. آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر سے فرمایا نماز کا وقت ہوا ہے, اذان دی جائے. کربلا کی بات ہے, سامنے سے یزیدی بھونکنے لگا, تمہاری نماز اللہ نے کب قبول کرنی ہے. سامنے سے بھونکنے لگا, تم تو ہمارے امیر المومنین کے خلاف ہو گئے, یعنی یزید کے, تمہاری نماز اللہ قبول. امام پاک نے عرض کی یا اللہ اس کتے کا منہ بند کر دے, یا اللہ اس کتے کا منہ بند کر دے. اس کتے کو اللہ نے آنن فانن سزا دی, وہی تڑپ تڑپ کے مر گئے, وہی تڑپ تڑپ کے. امام پاک جو زبان سے نکال دیتے فوراً ہو جاتا تھا, لیکن رب کی رضا پہ راضی تھے.
آپ نے خیموں کی پچھلی جانب, اگلی طرف تو آپ کی فوج تھی نا, جان نثار تھے, پچھلی جانب آپ نے خندقیں کھدوائی تھی, اور 10 محرم الحرام کے دن آپ نے حکم دیا خیموں کی پچھلی جانب آگ لگا دو خندقوں میں. خیموں کو نہیں, کہاں آگ لگاؤ؟ خندق میں آگ لگاؤ, تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے, تاکہ دشمن پیچھے سے. ایک یزیدی کتے نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تم نے وہاں بھی تو آگ میں جلنا تھا, اس لیے آگ جلا رکھی ہے. امام پاک کو ایک یزیدی کتے نے یہ جملے بولے, تم نے مرنے کے بعد معاذ اللہ کہاں جانا تھا؟ آگ میں, اس لیے پہلے ہی آگ جلا کے رکھ دی ہے. میرے امام پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اس کتے کا منہ بند کر دے. اس کا گھوڑا دوڑا اور اس گھوڑے نے اس کو اسی آگ میں جا کے گرایا, اور اسی آگ کے اندر وہ یزیدی کتا سڑ سڑ کے جل جل کے جہنم رسید ہو گیا. میرے امام پاک کی شان یہ تھی, جو جملہ نکال دیتے وہ فوراً ہو جاتا, لیکن رب کی رضا پہ بس اگر فرما دیتے نا یزیدی سارے مر جاؤ, یقین جانے یہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں. لیکن اللہ کی تقدیر کا کچھ فیصلہ یہ تھا کہ یوں جانا ہے, یوں طریقہ اختیار کرنا ہے. اب امام پاک نمازی, ہماری کیا حالت ہے؟ بولو تو صحیح, جو ہے وہی بول. ہم نماز کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, ہم نماز کے کتنے محافظ ہیں. اوے مشن حسین سننے والوں, مشن حسین یہ ہے جان جائے تو چلی جائے, نماز قضا. بلند آواز سے, مشن حسین یہ ہے جان جائے تو لیکن نماز قضا. اے ماں باپ تیری قربانی کا صدقہ, ہم آج اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کے تحیہ کرتے ہیں, آج کے بعد انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی رہیں گے. امام پاک سے کہا جا رہا ہے یا بیعت کرو یا, فرمایا بیعت تو ہم, کیونکہ یہ بندہ شرابی ہے, کیونکہ یزید کیا ہے؟ شرابی ہے. جانوروں کو آپس میں لڑا کے لطف اندوز ہوتا ہے, جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خواہ کتے اور ریچھ ہوں, خواہ اونٹ اور اونٹ ہوں, خواہ جناب والا تتر اور تتر ہوں, بٹیر اور بٹیر ہوں, مرغ اور مرغ ہوں. رسول اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. وہ پلیت. ختم پاک جب شروع ہوگا, وہ پلیت اندازہ لگا, جانوروں کو لڑانے والا, وہ شراب پینے والا, صحابہ و اہل بیت کی توہین کرنے والا. امام پاک فرماتے ہیں یہ میری سیرت تھوڑی ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں, یہ میرا مشن تھوڑی ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنا لیڈر مان لوں. فرمایا جان لینی ہے لے لو, شرابی کو ووٹ نہیں دیں گے. جان لے لیے لے لو, بے نمازی کو ووٹ. جان لینی ہے لے لو, جانوروں کو لڑانے والے کو ہم اپنا حاکم. جان لینی ہے لے لو, جو صحابہ اہل بیت کا توہین کرنے والا ہے ہم اس کو اپنا حاکم رابر رہنما مانتے. تو معلوم ہوا شراب بھنگ چرس, شراب بھنگ چرس, جانوروں کو لڑانا, صحابہ اہل بیت کی توہین کرنا, یہ مشن ہے یزید کا. اور میرے امام پاک نے فرمایا ہم اس گندے مشن کو روکیں گے. بھلے اس گندے مشن کو روکنے کے لیے خاندان بنو ہاشم سارا قربان کرانا پڑا. مجھے حسین کہتے ہیں, میں سارا قربان کرا کے اے کربلا تیری زمین کو ایسا آباد کروں گا قیامت تک, پھر واقع کربلا کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا میں سب کچھ دے دوں گا, لیکن اس فاسق و فاجر کے مشن کو میں چلنے نہیں دوں گا. کہا گیا یا بیعت کر لیں یا, آپ نے فرمایا بیعت تو ہو, کیونکہ یہ جو بدماش ہے یہ داڑھی کی توہین کرنے والا ہے. یزیدیوں نے صحابہ کرام کو بغیر نشہ دیے ان کے چہرے سے یوں ہاتھ ڈال کے داڑھیاں نوچ لی تھی. یہ یزیدی فوج کا کردار ہے. یہ یزید حاکم کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے.
آپ نے فرمایا جو داڑھیوں کی کیا کرنے والا ہے؟ توہین کرنے والا ہے، وہ یزید ہے، اور جو حسین ہے وہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی میرے نانے کی شریعت میں ہے، حسین جان دے گا لیکن داڑھی کی محافظت کرے گا۔ ایسے لانتی کو ہم اپنا حاکم نہیں مانتے۔ پھر فرمایا اس لانتی کو حاکم مان لیں جو میرے نانے کی سنتوں کی توہین کرنے والا ہے، جو میرے نانے کی شریعت کی کیا کرنے والا ہے؟ توہین کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا تھا میری امت میں میری سنت اور طریقے کو بدلنے والا جو پہلا لعنتی شخص آئے گا یقال لہو یزید، اس کو لوگ کس نام سے جانتے ہوں گے؟ سرکار تو پہلی خبر دے گئے تھے۔ میرے امام پاک نے فرمایا کیونکہ یہ داڑھیوں کی توہین کرنے والا ہے، کیونکہ داڑھیوں والوں کا یہ خود دشمن ہے، کیونکہ امام پاک کی داڑھی ہے، جناب عباس کی داڑھی ہے، الغرض آپ کے ساتھ جتنے صحابہ و اہل بیت ہیں، مرد حضرات جن کی داڑیاں آ چکی ہے، وہ سب سنت رسول کے مطابق کیا رکھے ہوئے ہیں؟ داڑھی، اور وہ داڑھی کا دشمن تھا۔ فرمایا یہ کردار یزید ہے، داڑھی کو دشمنی کے لہجے میں لینا، داڑھی کی توہین کرنا، یہ کردار یزید ہے۔ اور مجھے کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے فرمایا مجھے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے نانے کی شریعت نافذ کرنے کے لیے، میں اپنے نانے کی سنتوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایسے شخص کو اپنا حاکم معلوم ہو گیا کہ داڑھی کا دشمن کون تھا اور مشن حسین کیا ہے۔ فرمایا خود بھی رکھی ہے، رکھنے کی تبلیغ بھی کرتے رہیں گے، خود بھی سجائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اس کی تبلیغ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ مشن حسین ہے۔ میرے بھائی امام پاک سے کہا گیا یا بیعت کر لو یا جنگ کے لیے، فرمایا ہم کیسے اس پلید کی بیعت کر لیں؟ جس شخص نے دین کی تبلیغ کے خلاف دشمنی کا، بغاوت کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، جو شخص دین کی تبلیغ کو روکنے والا ہے، ہم اس کو اپنا راہبر اور رہنما نہیں مانتے۔ معلوم ہو گیا دین کی تبلیغ سے روکنا، دین کی تبلیغ سے، دینی کاموں سے روکنا، دین متین کے تبلیغ اور جلسے اور جلوس جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کو روکنا، یہ کس کا کردار و مشن ہے؟ اور امام پاک نے کیا فرمایا؟ قربانی زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان کا پیاسا ہے، لینی ہے لے لے، لیکن جب تک زندگی ہے دین کی تبلیغ کرتے بھی رہیں گے، لوگوں کو بھی کہتے رہیں گے رسول اللہ کی دین کی تبلیغ کرو، رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ دین پر پابندیاں لگانا، دین کی تبلیغ، اشاعت و تزویق پر پابندی لگانا، یہ یزید جیسے حاکم کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یزید جیسے حاکم کا کام ہے۔ اور مشن حسین یہ ہے کہ انشاءاللہ دین کی تبلیغ۔ علی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، قاسم قربان ہو گئے، عباس قربان ہو گئے، الغرض کم و بیش صحابہ و اہل بیت کے 71 افراد میرے امام پاک کے سامنے قربان ہو گئے۔ امام پر پھر آخر میں حجت اہتمام کے لیے پھر ایک لیکچر دیتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں۔ فرمایا او یزیدی کتو مجھے پہچانو میں نواس رسول۔ فرمایا دیکھو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا خون ہوں، میری رگوں میں اسی نبی کا خون گردش کرتا ہے۔ فرمایا مولا کائنات خلیفہ رابع میرے والد محترم ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا میری امی جان ہیں، امام حسن میرے برادر مکرم ہیں۔ اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں بخشوا لوں گا۔ آخری حد تک دین کی تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی؟ حق بات کی ہے کہ نہیں کی؟ قبلہ ہم اسی حسین کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ اشارہ کیا میں نے، جان دینی پڑی تو دے دیں گے۔ کبھی بھی کوئی کسی انداز میں اگر سوچے تو پہلے اس نظریے کو ذہن میں رکھ کے آئے، جان دینی پڑی تو جتنے بد مذاہب ہیں ہم سب کو للکار کے کہہ رہے ہیں اہل سنت مشن حسین پہ زندگی گزارتے ہیں، جان دینی پڑی تو
لیکن اپنے محبوب کی عزت و عظمت کسی صورت روک سکتی نہیں، سرکار کے چرچے کسی صورت میں بند ہو سکتے نہیں، یزیدی حکومت بھی سن لے اور ان کے حامی بھی سن لے، اہل سنت کا پیغام ہے ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن ناموس رسالت پہ حرف آنے۔ امام پاک بھی تو یہی سمجھا رہے تھے، فرمائیے میرے نانے کے دین کا مسئلہ ہے، یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں کہ میں چھوڑ دوں، یہ میرے نانے کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ میرے نانے کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ فرماؤ پلیت قربانی دے دیں گے لیکن جو دین کے کاموں سے روکنے والا ہے اس کو ہم حاکم۔ مختصر آپ کے سامنے رکھا مشن حسین، مشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایک جملہ نہ بول دیں پورے کو بیچ میں بند کرنے کے لیے۔ مشن حسین یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق ہو۔ مشن یزید یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی شریعت کے خلاف اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہیں مشن حسین کو اپنا لیں، اور یہ قانون پکا ہے جس نے جس کے مشن کو اجاگر کیا قیامت کے دن اسی گروہ میں ہوگا۔ اگر تو آپ امام پاک جو جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں، اگر آپ کے مشن کو لینا ہے تو جو ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے توبہ کر لو، جتنا مرضی گناہ ہو جائیں۔ اسلام میں توبہ ایک ایسا پانی ہے بس کرنے کی دیر ہے رب سارے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ دیکھو نا 71 بندہ شہید کر چکے ہیں، میرے امام پاک خطبہ دینے، اوے ابھی بھی میرے سامنے جھک جاؤ، ابھی بھی جو میں ناموس رسالت کا درس دے رہا ہوں، جو میں تمہیں رسول اللہ کی شریعت اور نانے کی شریعت کا پیغام دے رہا ہوں، فرمایا ابھی مان لو، توبہ تم کر لو، جنت میں لے جاؤں گا۔ 71 بندہ شہید کر چکے ہیں اور وہ بھی رسول اللہ کے خاندان کا اور صحابہ۔ فرمایا توبہ ابھی بھی باقی ہے، لیکن اگر تم نے میرے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا تو کام ختم ہو جائے گا۔ کام کہاں ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ان لعنتیوں نے دولت کی خاطر رسول کریم کے نواسے کی تبلیغ کو نہ مانا اور یزید کے گندے کردار و مشن کا انہوں نے حامی بھری اور یزید کے ساتھ ہو گئے۔ آج تک بلکہ قیامت تک یزیدیوں پہ مسلمان کیا کرتے رہیں گے؟ حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت، یزید کے ہم خیال، یزید کے ہم خیال، جو یزید کو جنتی کہے وہ، جو یزید کو امیر المومنین کہے وہ، ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید پہ، ہم یزید پہ، ہم یزید پہ، اور جو یزید کو امیر المومنین کہے ہم اس پہ، جو قتل حسین سے راضی ہو ہم اس پہ، جو قتل حسین کرنے والوں سے راضی ہو ہم اس پہ۔ عقائد میں اس کو حسینی کہتے ہیں، عمل میں اس کو حسینی کہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو دونوں جہتیں دے دی ہیں، تقریباً کوئی 55 منٹ ہونے کو قریب ہیں کہ آپ کو مشن حسین دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر مشن یزید کا مصداق بن جائیں اگر ہم قیامت کے دن امام پاک اگر سوال کر دیں میں نے اہل اکبر کیوں دیا تھا، میں نے 6 مہینے کا اپنا لخت جگر علی اصغر کیوں قربان کرایا تھا، اور 6 مہینے کے بچے، اندازہ لگا، اس لیے کرایا تھا کہ تم میرے دشمن کی سیرت پہ چلنا، تو میرے دشمن کے مشن کو اپنانا۔ انصاف سے بتاؤ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بتاؤ، قطع نظر آپ سے کون پوچھ رہا ہے، کون کہہ رہے اس کو چھوڑ دو، امام پاک کے مشن پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سارے بھائی بولو، کب سے کریں گے؟ جو بھی خلاف مشن آج تک کام ہوا
امام پاک کے مشن کے خلاف ہم سے کوئی کام، رب سے کیا کر لو، وہ غفور رحیم ہے۔ اور آج اسے سرکار کی شریعت کے پیکر بن جاؤ، آج سے پکی حسینی بن جاؤ، آج سے پکے غلام حسین نظر آؤ۔ آپ کی سیرت بتائے کہ یہ حسین ہی جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ حسین ہی جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، زندگی مختصر ہے، اپنے آپ کو محبوب دو عالم کی شریعت کے مطابق ڈھال دو۔ یہی مشن حسین ہے، یہی مشن حسین ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں، اللہ پاک مجھے آپ سب کو جو ہم نے درس سنا امام پاک کے مشن کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مائیں بہنیں لنگر شریف ماؤں بہنوں میں تقسیم کریں، بھائی بھائیوں میں تقسیم کریں۔